السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ربینہ ہے، میرا والد کا نام عبداللہ ہے، میری جماعت الصف الثانی ہے، وطن ویمپلی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جن لوگوں کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ کہنے لگے گے اے کاش کہ میرے نام اعمال ہی مجھے نہ دی جاتی اور میں میری نام اعمال کی کیفیت ہی نہ جانتا، اے کاش کہ میری موت ہی میرا کام تمام کر دیتی۔ حکم میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا، میرا غلبہ مجھ سے جاتا رہا۔ حکم ہوگا اس کو پکڑ لو اور اس کو توق پہنا دو اور اسے دوزخ میں ڈال دو جس کی زنجیر 70 غصی ہے، اس کو جکڑ دو۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا، سوائے جہنمیوں کی غذا سوائے پیپ کے کوئی اور نہیں رہے گی۔ معزز سامعین، آج امت محمدیہ گناہوں کے دلدل میں اس طرح پھنس گئی ہے کہ گناہ سے باہر نکلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہی زن سوچ بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے گنہگاروں کا انجام کیا ہے، گناہ کس کو کہتے ہیں، اس کے مطابق آپ کو بتاؤں گی۔ ویسے تو گناہ کے بہت سارے اقسام ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اکرام، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا۔ متفق علیہ۔ اگر مشرک شرک سے سچی توبہ نہ کر لے، اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو اس کا جرم ناقابل معافی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا ہی رہے گا۔ جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ہاں اس کے علاوہ جو گناہ ہے ہاں اس کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کر دے گا۔ مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ وہ جہنم میں جلتا ہوا رہے گا، جیسا کہ سورۃ النساء سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقین مانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کی موت اس حالت میں ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کرے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ معزز سامعین، آئیے میں آپ کے سامنے گنہگاروں کا انجام کیسا ہوگا اس کے مطابق میں آپ کے سامنے بتاؤں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جس کے پاس تم پہلے گئے تھے، وہ شخص جس کا سر کچلا جا رہا تھا، وہ دنیا میں غریب تھا لیکن وہ نماز نہیں، صبح کی نماز پڑھے بغیر سوتا تھا، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے جس کا جبڑا گدی تک اور ناک گدی تک اور آنکھ گدی تک چیری جا رہی تھی، وہ شخص وہ ہے جو صبح ہوتے ہی اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹی خبریں پھیلا دیتا، اور تیسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کو تنور میں بہت سارے عورتوں کو اور مردوں کو، ننگے مرد اور عورتوں کو دیکھا جن کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا، وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں، اور وہ شخص جو
जहन्नम का चक्कर लगा रहा है वो जहन्नम का दारोगा है। सही बुखारी। बेनमाजियों का अंजाम। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जिसके करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला के साथ शिरक ना करना हत्ता कि तुम्हें जला दिया जाए, और वालिदैन की नाफरमानी ना करना हत्ता कि तुम्हारा सारा माल छीन लिया जाए। रवाह तिबरानी। मुअज़्ज़ज़ सामियात, हमारे सहाबा अकरम ऐसे थे, जहन्नम और आज़ाब क़ब्र का जिक्र सुनते ही बेइख्तियार रो पड़ते थे, जिसकी वजह से आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो जाती थी। लेकिन हम ऐसे ही आज जहन्नम और आज़ाब का जिक्र सुनते हैं, लेकिन हमारे आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरती। लेकिन अफसोस कि हमारे आज के मुसलमान ऐसे हैं, हम गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं सोचते कि हम क्या गुनाह कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। हमारे सहाबा अकरम ऐसे नहीं थे, छोटा गुनाह को भी बड़ा समझकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा इस्तगफार किया करते थे। हम ये समझते हैं कि हम मर जाने के बाद हम दुनियावी जिंदगी में ऐश व आराम से रहेंगे और हम मर जाने के बाद ऐश आराम से सोते हुए रहेंगे। बिल्कुल इस तरह का सोच हमारा बिल्कुल ही गलत है। लिहाजा हमको चाहिए कि हम गुनाहों से बचें, और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को छोटे और बड़े गुनाहों से बचाए।